آج بھی ان کی حالت یہ ہے، آج وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دوستو آداب عرض ہے، میں انیس احمد خان ہندوائے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ہیں منظور صاحب، ماہر سینئر جرنلسٹ، کشمیر افیئرس پہ ماہر ہیں، اور میں آپ سے ایک بات کہوں کہ میں ان کے بعد آیا ہوں جرنلزم میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے، خاص طور پہ مسلم پولیٹکس کشمیر۔ آج بھی ان کے آرٹیکل ڈھونڈ کے پڑھتا ہوں کہ کہاں ہے منظور صاحب کا آرٹیکل، وہ پڑھا جائے۔ منظور صاحب، جو آپ سے ایک بات پوچھنا ہے کہ جو یہ کشمیر میں چل رہا ہے ابھی حال میں، جو انہوں نے کہا کہ زمینیں آپ خرید سکتے ہیں جس طریقے سے سیل لگی ہو، ایک بزنس مین کوئی 1000-2000 کی زمین تو خریدے گا نہیں، فیکٹری لگائے گا یا کچھ بھی بنائے گا، تو یہ 370 کا بھی معاملہ نپٹا نہیں ہے، زمینوں کا مسئلہ شروع کر دیا۔ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب سے 5 اگست 2019 میں جب انہوں نے یہ لا جو ہے ریووک کیا 370 کو، اس کے بعد کشمیر میں حالات بہت خراب ہے۔ حالانکہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں سارے ملک میں کہ حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن سچویشن کوائٹ کنٹری ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سچویشن اتنی اچھی ہوتی، پہلے ابھی تک وہاں پر 4G ریسٹور نہیں کیا گیا، صرف سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی پہلے 2G ریسٹور کیا گیا، اور کچھ مہینے پہلے سپریم کورٹ نے انہوں کو کہا تھا کہ 4G بھی ریسٹور کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ہم اس کو ریسٹور نہیں کریں گے، صرف 2 ڈسٹرکٹ میں یہ ریسٹور کیا۔ اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیے، 5 مہینے ٹوٹل شٹ ڈاؤن رہا، چاہے وہ جموں میں، کشمیر میں، ایون کرگل میں یہ حالات رہے۔ جو کچھ لوگ لداخ کے جنہوں نے پہلے اس سٹیپ کو ویلکم کیا، آج بھی ان کی حالت یہ ہے، آج وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کے جو الیکشنز کچھ 5-6 دن پہلے ہوئے، بی جے پی کو پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس بار بہت کم سیٹیں ملی۔ یہ ایک ریزنٹمنٹ دکھا رہی ہے۔ ایک مہینے پہلے لداخ کے سینئر لیڈرز کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، جنہوں نے امیت شاہ کو مطالبہ کیا کہ اس یونین ٹیریٹری میں کسی باہر والے کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہی مسئلہ جموں کے لوگوں نے دیا، کشمیر کا تو پہلے سے ہی یہ مطالبہ تھا، لیکن ایشورنس دینے کے باوجود کل یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک جو انڈین سٹیزن ہے وہ خرید سکتا ہے۔ لیکن اب بات وہی آئی، پچھلے 30 سالوں سے کشمیر میں انریسٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، کہیں بجلی تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی وہاں پر جائے، وہاں خاص کر بزنس مین جائے، جس کی کل لیفٹیننٹ گورنر نے ذکر بھی کیا کہ یہ بزنس مین کے لیے ہے تاکہ وہ بڑی بڑی انڈسٹریز کرے۔ کشمیر پہلے ابھی تک کنیکٹڈ نہیں ہے ریل لنک سے۔ کشمیر میں سردیوں میں پاور کی جو کٹوتی ہوتی ہے وہ 12 گھنٹے رہتی ہے، اور انفراسٹرکچر جیسے روڈز ہے، ریلوے کنیکشن نہیں ہے، تو اور پھر اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو دیٹ جو ہے انریسٹ ہے سارے ویلی میں، اس کے علاوہ جموں کے بہت سارے علاقوں میں بھی انریسٹ ہے۔ یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ایک ہمارے پاس پہلے ہی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے HMT کا یونٹ لگایا گیا تھا، جو 1989 تک بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد انریسٹ کی وجہ سے وہ شٹ ڈاؤن کیا گیا۔ ایسے ہی وہاں پر تھا سلک انڈسٹری کا تھا، وہ نہیں چلا۔ جو نئی انڈسٹریز لگیں گے، جب تک ان کو بیسک انفراسٹرکچر مہیا نہیں کیا جائے گا یا انریسٹ رہے گا، تو اس کے چلنے کے چانسز جو ہے بہت کم ہے۔ اب یہ تو ایک دوسرا ہے۔ دوسری بات، اگر
نارتھ ایسٹ کے بہت سارے اسٹیٹس میں 370 کے تحت وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہاں کوئی بھی باہر کا زمین نہیں خرید سکتا ہے۔ اگر ہم کشمیر کو بھی انڈیا کا ایک اٹوٹ انگ کہہ رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو مت کیجئے، اس میں کچھ ریسٹرکشنز رکھیے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ بجائے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے، جو ایلینیٹ ہوئے ہیں ان کو جیتنے کے لیے آپ کو وہاں کے لوگوں کو ایک پیکیج دینی چاہیے تھی، اور ان کو فردر ایلینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ اگر ایک اور بات ہے، ناگالینڈ کے جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہاں پر، سپریٹسٹ گروپس تھے، انہوں نے حال ہی میں مطالبہ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ان کو ایک سپریٹ اسٹیٹ دیجیے، سپریٹ کانسٹیٹیوشن دیا جائے، سپریٹ جھنڈا دیا جائے، اور اس پر گورنمنٹ آف انڈیا سائلنٹ رہی، اس پر کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ جب بھی کشمیر کا کوئی رہنما کچھ کہتا ہے تو اس پر اسٹرانگ ری ایکشن دی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کو حل کرنے کے لیے، وہاں پر ریسٹور جو ہے نارملسی کرنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے حکومت ہند کو ان کا دل کشادہ ہونا چاہیے۔ ان کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی ایسا سٹیپ لیے جس سے یہ فردر ایلینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن پچھلے 1 سال کے دوران جو بھی سٹیپس لیے گئے وہ یہی بات اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو وہ کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، لوگوں کی کانفیڈنس جیتنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، جو مین سٹریم پالیٹیشنز ہیں جنہوں نے ملک کا جھنڈا وہاں پر لہرایا اور اس کو ہی انہی کو پہلے انہوں نے اریسٹ کیا، انہی کو 6 مہینے 1 سال تک بند رکھا، اور انہی کو ان کے ساتھ حکومتیں بنائی، دونوں بی جے پی نے NC کے ساتھ بھی حکومت بنائی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سے، انہی کو دیش دروہی قرار دیا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے۔ انہوں نے انہوں نے ایک وہاں پر کانسٹیچوئنسی کلٹیویٹ کی تھی جو یہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ہمارا مستقبل انڈیا کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک اب انہی کو آپ پھر ایلینیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ جو آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ وہاں واقعی یہ لائٹ کی پرابلم ہے، اور انریسٹ تو ہے ہی، اور انریسٹ بڑھے گا ان سب چیزوں سے، کیونکہ آپ نے کوئی پیکیج نہیں دیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے خیالات سے آگاہ کرائی۔ انشاءاللہ اگر موقع لگا تو پھر ملاقات ہوگی منظور بھائی سے، کیونکہ منظور بھائی ایسے ہیں کہ ہمارے خیال میں اتنا سینئر جرنلسٹ جو کشمیر کے بارے میں جانتا ملنا بڑا مشکل ہے۔